بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 82 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فما آمن، بس نہیں ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الا مگر ذریت اولاد، یعنی چند لڑکے، چند نوجوان، من قومی ہی، اس کی قوم میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی فرعون اور سرداروں کے سامنے ہارون علیہ السلام کے ہمراہ، تو اس سے چند لوگ جو تھے، اور وہ بھی چند نوجوان تھے، لڑکے تھے، جو ایمان لائے فرعون کی قوم میں سے۔ اور وہ بھی جو ایمان لائے وہ کوئی بہت زیادہ آزادی کے ساتھ اور بڑے کھلے طور پر ایمان نہ لا سکے، بلکہ اعلیٰ خوف، اوپر خوف کے، یعنی خوف کی حالت میں، من فرعون، فرعون سے، و ملائہ، اور اس کے سرداروں سے، ان یفتنہم، یہ کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دیں ان کو۔ یعنی وہ جو چند لوگ لائے ایمان، وہ بھی ڈرتے پھرتے تھے کہیں ہمارا ایمان ظاہر نہ ہو جائے، اور فرعون اور اس کے جو وزیر ہیں، سردار ہیں، وہ ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں، ہم پہ ظلم نہ کریں، کیونکہ وہ اسرائیل کے اوپر ظلم کی ایک لمبی داستان تھی جو پیچھے مسلسل فرعون جو تھا وہ کرتا آ رہا تھا ان کے ساتھ۔ تو اکثر یہ تو ایمان لائی نہیں، جو چند لوگ لائے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے اور خوف کی حالت میں ایمان لائے فرعون سے اور اس کے سرداروں سے کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دیں، ان کے وہ فتنے میں نہ ڈال دیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک فرعون لَعَالٍ، کہ عالی سے ہے، جیسے ہم عالی اردو میں سوال کرتے ہیں بلند، لعالٍ ضرور بلند تھا یا غالب تھا، فی الارض زمین، وہاں اس کا غلبہ تھا، وہاں اس کا اقتدار تھا، کنٹرول تھا اس علاقے کے اندر جہاں وہ اسرائیل رہ رہے تھے۔ وہ صورتحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خوف کا اس کے شکار تھے کہ وہاں پر غلبہ فرعون کا تھا، اس کی حکومت۔ فَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ضرور زیادتی کرنے والوں میں سے تھا اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، یعنی وہ حد سے زیادہ ظلم کرنے والا تھا۔ یہ ان کے خوف کا سبب بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں حالات یہ تھے۔ فَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ضرور زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، ہے میری قوم، ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم، ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، فعلیہ، تو اسی پر، توکلوا، تم بھروسہ کرو، ان کنتم، اگر ہو تم، مسلمین، فرمانبردار۔ انہوں نے شکایت کی کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم پہ ظلم کرتا رہا ہے فرعون، اب آپ کے آنے کے بعد بھی اسی طرح سے یہ ظلم اور زیادتیاں کر رہا ہے، تو اب ہم کس طرح سے اپنے ایمان پر قائم رہ پائیں گے اور کس طرح سے اس کو برداشت کریں گے؟ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرنا پڑے گا، صبر سے کام لینا پڑے گا، ڈٹنا پڑے گا ایمان پر، تو اللہ تعالیٰ پر جب بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے اس بھروسے کو توڑے گا نہیں، پھر تمہارے لیے جو تمہارے موافق حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ یہ اس میں ان کو حوصلہ دیا گیا ہے ان کلمات کے ساتھ۔ فعلیہ توکلوا، اسی پر تم بھروسہ کرو، ان کنتم، اگر ہو تم مسلمون، فرمانبردار۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ، اللہ پر، توکلنا، بھروسہ کیا ہم نے۔ وہ بھی ایماندار تھے، کہنے لگے کہ جی ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی ہے، اور ساتھ ہی میں اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ ربنا، ہے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنانا ہمیں، فتنۃ، فتنہ، للقوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے لیے۔ مظلوم آدمی ظالم کے لیے کیسے فتنہ بنتا ہے؟ جب ظالم مظلوم کو سزا دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ اس ظلم کا، وہ جو جرم کر رہا ہوتا ہے، اس ظلم کے جرم کے نتیجے میں وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو پکڑ ہوتی ہے اور عذاب ہوتا ہے۔ تو اس سارے عمل میں کیا ہوا کہ وہ مظلوم لوگ جو ہیں وہ ظالم کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتے ہیں، وہ ان پر ظلم کر کے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک اسلوب ہے اس بات کا یا اس دعا کا کہ یا اللہ ہمیں ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق نہ بنانا، کہ ہمیں ان کے سپرد نہ کر دینا کہ وہ ہم پر ظلم کر کے اپنی عاقبت خراب کریں اور ہم ان کے لیے فتنہ بن جائیں، یہ صورتحال ہی نہ لانا۔ یہ اصل میں دعا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا، نہ تو بنانا ہمیں فتنہ یا آزمائش للقوم الظالمین، ظالموں کی قوم کی، ونجنا اور نجات دے دے ہمیں برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین انکار کرنے والی قوم سے، فاوحینا اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، بأخیہ اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوأ یہ کہ تم جگہ پکڑ لو یا جگہ مقرر کر لو، بوا یبوّ ہونا جگہ مخصوص کرنا، جگہ لے لینا کہیں پر جا کر ٹھہرنا، ان تبوّا یہ کہ تم دونوں جگہ بنا لو یا جگہ مقرر کر لو، لقومکما تم دونوں کی قوم کے لیے، یہ تم دونوں کی جو قوم ہے اپنی قوم کے لیے تم دونوں جگہ مقرر کر لو مصر، مصر میں، بیوتن گھروں کے لیے، یعنی گھر بنانے کے لیے وہاں پر ایک جگہ مقرر کر لیں، وجعلوا اور بناؤ بیوتکم اپنے گھروں کو قبلۃً قبلہ رخ، قبلہ رخ بناؤ اپنے گھروں کو۔ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ فرعون جو تھا وہ عبادت نہیں کرنے دیتا تھا۔ ہمیں امت محمدیہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین مسجد بنا دی، اس لیے اقوام میں ان پر پابندی تھی کہ ان کی عبادت صرف ان کے اس عبادت گاہ میں ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں اب وہ جب ظلم کرتا تھا تو اس کو پتا تھا کہاں ان کی عبادت گاہ ہے، کہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جو جو اکٹھے ہوتے تھے ان کو وہاں پہ وہ نشانی بھی ان کی ہو جاتی، کیونکہ وہ عبادت کرنے کے لیے جو بھی سچا مسلمان تھا وہ عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ میں جاتا تھا، تو لہٰذا وہ پکڑ کے ان کو سزائیں دیتا تھا۔ اب مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ٹھہرنے کا فرمایا اور گھروں کے لیے جگہ مقرر کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی حکم دیا کہ وہاں جب گھر بنانے ہیں نا سب نے سارے گھر ہی قبلہ رخ بنانے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ الگ سے عبادت گاہ نہ بنائی جائے جو ایک ہو اور جو نشانے پر آ جائے، رڈار پر آ جائے ان کے، اور وہ اس کی ریکی کر سکیں، اس سے خبریں حاصل کر سکیں، تو سارے گھر ہی قبلہ رخ ہوں گے، اور پھر ان گھروں میں سے چند ایک کو مقرر کر لیا جائے گا عبادت گاہ کے طور پر۔ اب وہ ان کے لیے سارے گھروں میں سے ڈھونڈنا کہ سب کا رخ تو قبلہ کی طرف ہوگا، سارے ہی کسی بھی گھر میں عبادت کی جا سکتی ہوگی، تو ان میں سے کس گھر میں ہو رہی ہے ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور دوسرا پھر اس میں آپشن یہ بھی ہوگا کہ اگر جو کوئی گھر ایکسپلور ہو جائے گا کہ یہ والا گھر ہے اور وہاں پر چھاپا پڑ جائے گا تو اسی بستی میں جگہ تبدیل کر لی جائے گی اور کسی اور گھر کو عبادت گاہ بنا لیا جائے گا۔ لہٰذا اس کے ظلم و ستم سے اور اس کی زیادتیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تمہیں سارے گھر ہی نہ قبلہ رخ بنانے ہیں، تاکہ جہاں کہیں بھی اس گھر کو بھی عبادت گاہ کا درجہ دیا جائے اور وہاں لوگ اکٹھے ہو کے خفیہ طور پر عبادت کر سکیں اور فرعون کے ظلم سے بچ سکیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو اسلام میں بھی دین کے سارے احکامات کی بنیاد ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے دین کی بنیاد رہا ہے۔ تو جس کے کئی جگہ پہ کئی اشارے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب حکم دیا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا میری عبادت کرنی ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کو یہی حکم دیا تھا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرنا میری یاد کیجیے۔ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی تو انہوں نے بھی یہی سب سے پہلے احکامات میں یہ تھا کہ نماز کو قائم کرنا۔ تو یعنی جب بھی کبھی کوئی تذکرہ اللہ کی تعلیمات کا آیا ہے قرآن میں تو ہمیں نماز جو ہے وہ
خاص حکم کے طور پر ہے۔ یہاں بھی ان کو بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا ہے تمہیں گھر جو ہے قبلہ رخ بنانے ہیں تاکہ تم نماز کو قائم کر سکو۔ باقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز۔ فبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ایمانداروں کو، یعنی جو سچے مومن ہیں، حالات ان پر جتنے بھی تنگ ہوں، جتنے بھی مشکل حالات ہوں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بشارت دے دو کہ اول تو دنیا میں بھی ان کی سختیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے اس صبر کے نتیجے میں ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں نامی حاصل ہوئی تو آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے نتیجے میں بہت بڑا اجر رکھا ہی ہے، وہ ان کی کوئی کوشش جو ہے وہ ظاہر نہیں جائے گی۔ ویسے مجھے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا، وہ بالکل اس دور سے مقابل لگ نہیں رہے ہیں جو اس وقت ہمارے ملک کے ہوئے کھڑے ہیں تقریباً۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھا ہے۔ تو ایمانداروں کو خوشخبری دے دو، مایوس نہ ہو، ان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات پیدا کرے گا۔ جو سچے مومن ہیں ان کی اللہ عبادت بھی کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بشارت دے دیجیے مومن۔ وقال، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، ہے ہمارے رب، انکا بے شک تم نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے، اس بات پر کافی دکھی ہو گئے کہ میں کو دعوت دی ہے، موجے دکھائے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، مانتی نہیں، نہ فرعون مانا، نہ اس کے حواری مانے، نہ باقی قوم جو ہے اس نے کوئی خاص ان میں سے لوگوں نے کوئی اچھا رسپانس دیا۔ تو اب اس میں تھوڑا سا شکوہ بھی کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی اس یعنی غصے کا، ناراضی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے مثبت رد عمل نہیں دیا اس کو۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، ہے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے، آتیتا دی ہے تو نے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینت و اموالا، اور مال، یہ دنیا کی زیب و زینت بھی تو نے ان کو عطا کر رکھی ہے، مال بھی تو نے ان کو دیا ہوا ہے، چودراہٹ بھی اور اختیار بھی ذرا ان کے پاس ہے۔ تو وہ تو ظالم لوگ ہیں، تو ظالموں کے پاس جب مال بھی آ جائے، اختیار بھی آ جائے، تو وہ تو اس کا ناجائز استعمال کریں گے، وہ تو اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج ہمارے ملک کے فرعون نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی حق پر چلنے سے روک رہے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اچھائی ہو، یہاں پر حق ہو، یہاں پر دین ہو، یہاں اللہ کے دین کا غلبہ ہو، لیکن وہ نہیں ہونے دیتے، اس لیے کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں یا ان کے اپنے ایجنڈے ہیں۔ تو شکوہ پھر مظلوم آدمی کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے جب ان کو اختیار دے رکھا ہے تو یہ تو پھر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور کریں گے، تو ان کے اس اختیار کو یا ان کے اس مال کو نیست و نابود کر دے، تب جا کے کہیں ہماری جان چھوٹے گی اس ظلم سے۔ اگر یہ اختیار انہی کے پاس رہے گا تو یہ ظالم ہمیں چھوڑنے والے نہیں۔ یہ اس انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے شکوہ کیا ہے کہ ربنا، ہے ہمارے رب، انکا آتیتا، بے شک تو نے دیا ہے فرعون کو، والا اور اس کے سرداروں کو، زینت بھی، باموالن، اور مال بھی، فی الحیات دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، ہے ہمارے رب، یعنی اس لیے تو نے دے رکھا ہے کہ لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک، تیرے راستے سے۔ یہ ظاہر ہے جب وہ ان کے پاس ہے تو انہوں نے تو لوگوں کو بھٹکانا ہی ہے۔ تو ربنا، ہے ہمارے رب، اتمس، یا ربنا اتمس، اے ہمارے رب، مٹا ڈال، علی اموالہم، ان کے مالوں پر، یعنی ان کے مالوں کو تباہ کر دے، نیست و نابود کر دے، مٹا دے ان کے مالوں کو۔ واشدد علی قلوبہم، اور سختی کر ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا، پس نہ وہ ایمان لائیں۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، حالانکہ نبی کا کام تو لوگوں کو ہدایت پر لانا ہے، اور وہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ہدایت کا خواہش مند ہوتا ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، لیکن ناراضگی اور غصے کی حالت میں ان کے نامناسب رد عمل کے نتیجے میں اتنے غصے میں آئے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ بھی ان پر بد دعا کر ڈالی، اور اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بد دعا انہوں نے کہ یہ ہدایت اب پر آ ہی نہ سکے، کہ وہ دعا اس وقت کی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا
کہ جتنے لوگ مسلمان ہو گئے نا ان میں سے اتنے ہی ہونے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ مسلمان ہونے والا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا تو اس وقت انہوں نے غصے کی وجہ سے یہ دعا کی، ورنہ نبی کو کے شان نہیں ہے کہ جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے اپنی امت کی، اپنی قوم کی، وہ ان کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ کرے کہ یہ ہدایت پر نہ آئے۔ لیکن یہاں پر وہ یہ بدعا کی ہے، اور اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اب کوئی مزید بندہ ان میں سے ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو وشدود اور سختی کر علا قلوبہم، ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں کو اس طرح سے سخت کر دے کہ فلا یؤمنوا، بس نہ یہ ایمان لائے، یعنی یہ ایمان لا ہی نہ سکے۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب، یہ دیکھ لیں عذاب کو، العلیم دردناک۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قال فرمایا قد اجیبت، بے شک قبول کر لی گئی ہے، دعوتکما، دعوت یعنی پکار تم دونوں کی، فاستقیما، پس تم ڈٹے رہو۔ اس چیز پر ڈٹے رہو دو حوالوں سے مفسرین کہتے ہیں، ایک تو یہ کہا کہ ڈٹے رہو یا ثابت قدم رہو دعوت پر، جو دعوت کا کام تم کر رہے ہو تم اپنا کرتے رہو۔ تو ان کو تمہاری دعا میں نے قبول کر لی ہے، یہ اب ہدایت دین کو نہیں ملے گی اور ان پر عذاب آئے گا اور ان کا سب کچھ تباہ کر دیا جائے گا، ان کی دنیا کی چودراہٹ بھی اور ان کا مال بھی سب تباہ ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم قائم رہنا، کہ اب تو کہہ دیا کہ یا اللہ ان پہ عذاب کر، اور انبیاء کے دل جو ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں، یہ نہ کل کو اللہ تعالیٰ عذاب دے تو پھر ان کے لیے بخشش مانگنا شروع کر دو اور ان کے لیے سفارشیں شروع کر دو، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ قائم رہنا پھر دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو اجیبت دعوتکما، قبول کر لی گئی ہے تم دونوں کی دعوت، یہ تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس تم دونوں قائم رہو، ولا تتبعانی، اور نہ تم دونوں پیروی کرنا، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ بس بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما آمن، پس نہیں ایمان لائے، لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الا مگر ذریۃ، چند لڑکے، من قومی، اس کی قوم میں سے، علی خوف، خوف کی حالت میں، من فرعون، فرعون سے، و ملائہ، اور اس ملائہم، اور ان کے سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ وہ فتنے میں نہ ڈال دیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ، ضرور غالب تھا، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ضرور زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ فقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم، ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ کے، فعلیہ، پس اسی پر، توکلوا، تم بھروسہ کرو، ان کنتم، اگر ہو تم، مسلمین، فرما بردار۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ، اللہ پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنانا ہمیں، فتنتن، فتنہ یا آزمائش، لقوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے لیے، ونجنا، اور نجات دے دے ہمیں، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافروں کی قوم سے، وأوحینا، اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وأخیہ، اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوأ، کہ تم دونوں جگہ مقرر کر لو، لقومکما، اپنے تم دونوں اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، گھروں کے لیے، وجعلوا، اور بنا لو، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ کی طرف یا قبلہ رخ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو ایمانداروں کو۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیتا، دی ہے تو نے، فرعون، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زیب و زینت یا شان و شوکت، واموالاً، اور مال، حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب،
لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں عن سبیل کا تیرے راستے سے، ربنا طمس اے ہمارے رب مٹا ڈال علی اموالہم ان کے مالوں کو، بشدد اور سخت کر دے سختی کر دے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا بس نہ وہ ایمان لائیں، حتیٰ یہاں تک کہ یرب العذاب وہ دیکھ لیں عذاب کو، العلیم دردناک، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت بے شک قبول کر لی گئی ہے دعوتکما دعا تم دونوں کی، فاستقیما بس تم دونوں قائم رہو، ولا تتبعان ورنہ تم پیچھے لگنا یا پیروی کرنا سبیل الذین ان لوگوں کے راستے کی لا یعلمون جو نہیں جانتے۔